حنا حنانہ لفظ عربی لفظ ہے، یہ حنین سے نکلا ہے۔ حنین کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کہ جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہو تو وہ کتنے درد اور کراہتے ہوئے اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اسی مناسبت سے اس جگہ کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ جو سب سے بڑی مصیبت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ جس کا تذکرہ جناب سید سجاد نے مسلسل ذکر کیا ہے کہ ہم پر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ شہادت نہیں ہے، شہادت کے بعد جو مرحلے ہیں وہ ہم پر سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یعنی ہماری ماؤں اور بہنوں کو بے پردہ دیار بدیار پھرایا جانا، کبھی شام کبھی طوفا، اور لوگوں کو یہ مخاطب کر کے بتانا کہ جانو یہی ہیں اولاد رسول۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چونکہ جناب کمیل سے مروی بھی ہے روایت، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا ہے جناب کمیل نے کہ جب بھی کسی کام کی ابتدا کریں، کسی بھی کام کی ابتدا کریں تو بسم اللہ کہنے کے بعد، ہر کام کی ابتدا بہرحال بسم اللہ سے، بسم اللہ کہنے کے بعد اگر انسان درود نہیں پڑھتا ہے، کوئی بھی کام ہو، کھانا ہے، داخل ہونا ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد درود نہیں پڑھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام پر صلوات نہیں بھیجتا ہے، امام فرماتے ہیں ایسے شخص نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے کہ بسم اللہ تو پڑھے لیکن ہم پر درود نہ بھیجے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، محتاج نہیں ہے کہ ان کی توصیف کی جائے، ان کی دعا بہرحال ہر شب جمعہ ہمارا پڑھتے ہیں کہ جو انہی سے ہم تک منتقل ہو کے آئی، جس کا نام دعائے کمیل ہے۔ کربلا میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اب ظاہراً جو روایات ہیں کہ ان کو خبر نہیں مل پائی تھی کہ امام علیہ السلام کربلا تک پہنچ گئے، لیکن جب تک ان کو خبر ملی راستے سب بند ہو چکے، اس لیے کہ ابن زیاد نے کوفے میں جو سب سے پہلا کام کیا، اور آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ کس کس راستے سے ہو کر جناب حبیب بن مراجع پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام کی مدد سے، جب تک ان کو خبر ملی راستے تقریباً سارے بند ہو چکے تھے، جس کی بنیاد کے پر یہ کربلا میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن ان کی تمنا یہ تھی کہ ہمیں بھی شہادت ملے۔ اسی وجہ سے چونکہ ہمیں جنگ صفین میں بھی، جنگ نہروان میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف ملعون، یہ ان کی طاق میں تھا کہ کیسے جناب کمیل کو میں پاؤں اور انہیں قتل کروں، اور یہ پوشیدہ تھے، مخفی تھے۔ اس نے ان کے قبیلے والے کے اوپر، چونکہ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، ان کے قبیلے والے کے اوپر حکومت سے جو مال جاتا تھا وہ بند کر دیا۔ تو اب ان کی عمر اس وقت کی تقریباً 90 کے اوپر عمر تھی، 95 یا 96 سال عمر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اپنی زندگی جی چکا ہوں،
میری وجہ سے میرے پورے قبیلے اور میرے پورے قوم کو پریشان کیا جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے خود سے اپنے آپ کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ ہمارے دونوں مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہماری قوم محفوظ ہو جائے گی ہمارے قتل کے بعد، اور دوسرے یہ کہ میں تو مشتاق ہوں ہی کہ مجھے شہادت مل جائے. اور اس ملعون نے جناب کمیل کو 95 سال کی عمر میں شہید کر دیا. یہ ان کا مقبرہ ہے. یہاں کے اوپر 2 رکعت نماز ہوتی، نماز ہدیہ جناب کمیل، اور زیارت بھی ہے.